بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. ویلکم ٹو علی انگلش چینل. سو ڈیئر ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. ڈیئر ویورز، اس سے پہلے ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ میں ان کاموں کے بارے میں پڑھ لیا جو کہ سادہ طور پر کیے جاتے ہیں یا ہیبیچول ہوتے ہیں. پریزنٹ کنٹینیوس میں ان کاموں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے جو کہ عین اسی وقت جاری ہو جب ہم اس کے بارے میں بول رہے ہیں. پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم ان کاموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ابھی ابھی موجودہ زمانے میں مکمل ہو چکے ہیں. اب ڈیئر ویورز، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ان کاموں کا ذکر کیا جائے گا جو کہ کسی وقت سے شروع ہو جائے اور ابھی تک جاری ہو. سو ڈیئر ویورز، آپ نے کرنا ہے ایسا کہ رائٹ دی سینٹینسز ان یور نوٹ بکس اینڈ ٹرانسلیٹ انٹو انگلش. تو سب سے پہلے آپ نے پین اور کاپی نکالنا ہے اور جلدی جلدی یہ جملے لکھنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. سو ڈیئر ویورز، اسٹارٹ رائٹنگ. میرا بھائی 8 بجے سے دفتر میں کام کر رہا ہے. آپ 1990 سے اس کالج میں پڑھا رہے ہیں. مالی 1 ماہ سے پودوں کو پانی دے رہا ہے. وقاص کافی دیر سے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. یہ لڑکی دوپہر سے یہ کتاب پڑھ رہی ہے. ہم جون سے اس شہر میں رہ رہے ہیں. وہ 2010 سے اسکول میں انگریزی پڑھا رہے ہیں. میرا چچا کئی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہے. فقیر جنوری سے درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہے. وہ شام سے میرا مدد کر رہا ہے. بچہ راتوں سے رو رہا ہے. میرا ماموں 10 دنوں سے مہمانوں کا انتظار کر رہا ہے. تحسین 10 دنوں سے تمام سوالات کاپی میں نقل کر رہا ہے. وہ بچپن سے موسیقی سن رہے ہیں. میری بہن پچھلے سال سے سخت محنت کر رہی ہے. سو ڈیئر ویورز، یہ تھے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملے جس کے پہچان کو اب ذرا ہم غور سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہے وقت کے ساتھ رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں. تو ہم نے ان تمام جملوں میں دیکھ لیا کہ کسی وقت کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ سے کا لفظ موجود ہے. 8 بجے سے، 1990 سے، 1 ماہ سے، کافی دیر سے. سو ڈیئر ویور، جب کسی وقت کا ذکر ہو، اس کے ساتھ سے موجود ہو اور آخر میں رہا ہے، رہی ہے، یا تا رہا ہے، تی رہی ہے آئے، تو یہ ہوگا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اب ڈیئر ویورز، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے جملوں کو انگلش میں کس طرح ٹرانسلیٹ کرنے ہیں؟ تو سبجیکٹ کے بعد ہیز بین یا ہیو بین، اس کے بعد ING فارم آف 4، پھر آبجیکٹ، پھر مور ورڈز، اور پھر ایس یا ایب سے مطلب ہے سینس یا فار اینڈ پلس ٹائم. سو ڈیئر ویورز، مور ورڈز تک تو جملہ سادہ ہے جس طرح ہم پہلے کر چکے ہیں تینوں ٹینسز میں. تو آپ نے اسی ٹینس میں بھی اسی اصول کو اپنانا ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر سبجیکٹ کے مطابق ہیز یا ہیب میں سے کوئی ایک، حیثیت اور واحد نام کے ساتھ ہیز، باقی کے ساتھ ہیب، اس کے بعد بین اور ING فارم آف 4، اور پھر آبجیکٹ اینڈ مور ورڈز. سو ڈیئر ویورز، اب ہمیں سینس یا فار پلس ٹائم، تو اس کے لیے ہمیں جملے کا یہ جو حصہ ہے 8 بجے سے، 1990 سے، 1 ماہ سے، کافی دیر سے، دوپہر سے، تو اسی کو بالکل اگنور کرنا ہے آخر تک. جب ہم نے آخر تک اسی حصے کو جملے کا اگنور کر دیا تو پھر ہم اسی وقت سے پہلے یا سینس لگائیں گے اور یا فار، اور اس کے بعد یہ جو ٹائم لگائیں گے. سو ڈیئر ویور، سینس یا فار کے استعمال کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے سبق ٹینسز رولز والا.
اگر آپ نے اس سے پہلے وہ سبق نہیں دیکھ لیا ہے تو ڈیئر ویورز میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور ٹینسز رولز والا سبق دیکھنا ہے اور اچھی طرح بار بار ریپیٹ کرنا ہے۔ میں بھی یہاں پہ شارٹلی ریپیٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ سینس کو ہم پوائنٹ ٹائم مقررہ وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور فور کو ہم پیریڈ آف ٹائم مدت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مقررہ وقت اور مدت کو میں نے ٹینسز رول میں مکمل طور پر کلیئر کر دیا ہے۔ ڈیئر ویورز، اب آپ نے جملے بھی لکھ دیے، اسٹرکچر بھی یاد کیا، تو اسی اسٹرکچر اور اسی جملوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر اپنے سبق کو پاس کر کے جملے کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے ہیں۔ ڈیئر ویورز، پاز یور لیسن اینڈ اسٹارٹ دی ٹرانسلیشن۔ Welcome back, dear viewers. Now check your sentences with the following tables. Dear viewers, اسی ٹرانسلیشن کی عمل میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مجھے تو اس لفظ کا انگلش یاد نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے صرف اسٹرکچر کو فالو کرنا ہے، انگلش الفاظ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے ڈیئر ویورز کہ اسی ٹینس میں غلطیاں زیادہ ہونے کا امکان ہے، اور کیوں نہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو انشاءاللہ یہ پیچیدگیاں اب ختم ہونے والی ہے۔ آپ کچھ بھی فکر نہ کریں اور اپنے جملوں کو ان ٹیبل کے ساتھ چیک کرنا ہے۔ ڈیئر ویورز، میرا بھائی کام کرنے والا ہے، مائی بردر، آپ، یو، مالی ایک مرتبہ پھر، دا گارڈنر، وقاص، یہ لڑکی کام کرنے والی ہے، یہ لڑکی، دس گرل، اور ہم کے لیے وی۔ ناؤ ڈیئر ویورز، وہ 2010 سے اسکول میں انگریزی پڑھا رہے ہیں، کام کرنے والا ہے وہ، اور ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے پڑھا رہے ہیں۔ اگر ادب کے لیے یہ پڑھا رہے ہیں استعمال ہو چکا ہے کیونکہ استاد ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ہی کریکٹ ہے، لیکن اگر یہ جمع کے لیے ہو تو پھر دے کا استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ جو ادب کے لیے پڑھا رہے ہیں کا لفظ استعمال ہے تو ہم نے ہی کو سبجیکٹ بنایا ہے۔ میرا چچا کئی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، مائی انکل، فقیر، فقیر کو دا بیگر کہا جاتا ہے انگلش میں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو اس کا انگلش لفظ معلوم نہیں تھا تو آپ نے فقیر لکھ لیا ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر ہم بیگر لکھتے تھے، تو دا بیگر۔ وہ تو وہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ واحد مذکر ہے یا مؤنث ہے یا جمع ہے، تو یہ ہے رہا ہے، تو یہ واحد مذکر ہے اس لیے ہم نے ہی لگایا۔ بچہ راتوں سے رو رہا ہے، بچہ سبجیکٹ ہے، دا بیبی، اور میرا ماموں، مائی انکل، تحسین 10 دنوں سے، تحسین از دا سبجیکٹ، ہم نے لکھ لیا ہے تحسین۔ ناؤ ڈیئر ویئر، دوبارہ وہ آ گیا ہے تو وہ کو ہم آخر میں دیکھتے ہیں، سن رہے ہیں، دے از دی سبجیکٹ۔ میری بہن پچھلے سال سے سخت محنت کر رہی ہے، میری بہن از دا سبجیکٹ، مائی سسٹر۔ ڈیئر ویورز، یہ تھا سبجیکٹ لگانے کا مرحلہ، اور اب آتے ہیں ورب یعنی فعل کی طرف۔ ڈیئر ویور، ہم جانتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی جملوں میں ہیز بین یا ہیو بین کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہی، شی، ایٹ اور واحد اسم کے ساتھ، واحد ناؤن کے ساتھ، سنگولر ناؤن کے ساتھ ہیز بین اور باقی کے ساتھ ہیو بین لگایا جاتا ہے۔ ڈیئر ویور، سینٹنس نمبر 1 ہے، میرا بھائی 8 بجے سے دفتر میں کام کر رہا ہے۔ کام کرنا از دی ورب، کارکول، ورک، ورکڈ اینڈ ورکنگ۔ مائی بردر ہیز بین ورکنگ، مائی بردر از سنگولر، ہیز بین۔ آپ 1990 سے اس کالج میں پڑھا رہے ہیں، پڑھانا از دی ورب، بلت خودل، بلت ٹیچ کول، ٹیچ، ٹاٹ اینڈ ٹیچنگ۔ یو ہیو بین ٹیچنگ۔ ڈیئر ویورز، یو نہیں ہے، نہ شی ہے، نہ ایٹ ہے، اور نہ واحد اسم ہے،
یہاں پہ یہ واحد پروناؤن ضرور ہے مگر ہمیں قانون میں صرف واحد اسم کی بات کہی گئی ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیو ہی لگائیں گے. سو یو ہیو بین ٹیچنگ. مالی 1 ماہ سے پودوں کو پانی دے رہا ہے. سو پانی دینا is the verb. Water, watered, watered and watering. So the gardener has been watering. وقاص کافی دیر سے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. سو ضائع کرنا یہ ورب ہے، ضائع کول. ویسٹ، ویسٹڈ، ویسٹڈ اینڈ ویسٹنگ. سو وقاص سنگولر ناؤن ہے، ہیز بین ویسٹنگ. یہ لڑکی دوپہر سے یہ کتاب پڑھ رہی ہے. سینٹینس نمبر 5. سو یہاں پہ ورب ہے پڑھنا، ریڈ 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 ریڈنگ. سو دس گرل ہیز بین ریڈنگ. ہم جون سے شہر میں رہ رہے ہیں. سو ورب ہے رہنا، لیو، لیوڈ اینڈ لیوڈ. سو وی ہیو بین لیونگ. باقی کے ساتھ ہیو لگانا ہے. سو ہی، شیٹ اور واحد ناؤن کو نکال کے باقی تمام کے ساتھ ہیو لگانا ہے. وہ 2010 سے اسکول میں انگریزی پڑھا رہے ہیں. سو ایک مرتبہ پھر فعل ہے پڑھانا، ٹیچ. سو ہی ہیز بین ٹیچنگ. ناؤ ڈیئر ویورس، میرا چچا کئی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہے. سو انتظار کرنا، ویٹ، ویٹڈ، ویٹڈ اینڈ ویٹنگ. سو مائی انکل ہیز بین ویٹنگ. فقیر جنوری سے درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہے. سو بیٹھنا از دی ورب. سٹ، سیٹ، سیٹ اینڈ سٹنگ. سو دا بیگر سنگولر ناؤن ہے، ہیز بین سٹنگ. وہ شام سے میرا مدد کر رہا ہے. سو مدد کرنا، ہیلپ، ہیلپڈ، ہیلپڈ اینڈ ہیلپنگ. سو ہی ہیز بین ہیلپنگ. بچہ راتوں سے رو رہا ہے. رونا از دی ورب. ویپ، ویپٹ، ویپٹ اینڈ ویپنگ. اور کرائی، کرائڈ، کرائڈ اینڈ کرائنگ. سو ہم یہاں پہ جو بھی فعل استعمال کرنا چاہتے استعمال کر سکتے ہیں. دا بیبی ہیز بین ویپنگ اور دا بیبی ہیز بین کرائنگ. میرا ماموں 10 دنوں سے مہمانوں کا انتظار کر رہا ہے. سو ورب ہے انتظار کرنا، انتظار کول. ویٹ، ویٹڈ، ویٹڈ اینڈ ویٹنگ. سو ہمیں لگانا ہے ویٹنگ. مائی انکل سنگولر ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ہیز آئے گا. مائی انکل ہیز بین ویٹنگ. تحسین 10 دنوں سے تمام سوالات اپنی کاپی میں نقل کر رہا ہے. سو ورب ہے ڈیئر ویورز نقل کرنا. سو نقل کرنے کے لیے انگلش میں کیا ہے؟ کاپی. کاپی، کاپیڈ اینڈ کاپیڈ. سو ہم لگائیں گے NG فارم آف ورب. سو تحسین ہیز بین کاپنگ. تحسین ہیز بین کاپنگ. ناؤ ڈیئر ویورس، وہ بچپن سے موسیقی سن رہے ہیں. سو سننا از دا ورب. لیسن، لیسنڈ، لیسنڈ اینڈ لیسننگ. سو دے ہیو بین لیسننگ. میری بہن پچھلے سال سے سخت محنت کر رہی ہے. سو سخت محنت کرنا، اٹ از دا ورب. ورک ہارڈ، ورک ہارڈ. ورک، ورکڈ، ورکڈ اینڈ ورکنگ. سو مائی سسٹر ہیز بین ورکنگ ہارڈ. سو ڈیئر ویورز، یہ تھا ورب لگانے کا مرحلہ. اور اب ہم لگائیں گے آبجیکٹ. سو جن جملوں میں ٹرانزٹیو ورب استعمال کیا گیا ہے ان کے ساتھ آبجیکٹ کا لگانا ضروری ہے. ان ٹرانزٹیو ورب کے لیے آبجیکٹ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سو ڈیئر ویورز، میرا بھائی 8 بجے سے دفتر میں کام کر رہا ہے. سو کام کرنے میں جو سبجیکٹ نے جو ورب اور آبجیکٹ کے ساتھ تعلق ہے وہ دونوں اسی ورب میں آتے ہیں. بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں آبجیکٹ خود بخود سمایا جاتا ہے. سو ورک میں ہے کام کرنا. اگر ہم ڈو ورک استعمال کریں گے سو ڈو کے لیے پھر ڈو ورب ہو گیا اور ورک اسم ہو گیا جو آبجیکٹ ہو گیا. لیکن اگر ہم نے ڈائریکٹ ورک کا پہل استعمال کیا تو اس میں آبجیکٹ خود بخود آ گیا. آپ 1990 سے اس کالج میں پڑھا رہے ہیں. سو پڑھانا، ٹیچ. سو ٹیچ ان ٹرانزٹیو ورب ہے لیکن یہاں پہ ہمیں آبجیکٹ نہیں دیا گیا ہے کہ کیا پڑھا رہا ہے تو اس لیے ہم نے نہیں لگایا. مالی 1 ماہ سے پودوں کو پانی دے رہا ہے. تو کس چیز کو پانی دے رہا ہے؟ پودا. سو پودے آبجیکٹ ہے تو ہم لگائیں گے یہاں پہ the gardener has been watering the plants. وقاص کافی دیر سے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. تو کیا ضائع کر رہا ہے؟ اپنا وقت. یہ ہے آبجیکٹ. سو وقاص has been wasting his time. یہ لڑکی دوپہر سے یہ کتاب پڑھ رہی ہے. سو کیا پڑھ رہی ہے؟ یہ کتاب.
This is the object. So this girl has been reading this book. हम जून से इस शहर में रह रहे हैं. So live dear viewer intransitive verb है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. वो 2010 से स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है. तो अब यहाँ पे पढ़ाने के साथ ऑब्जेक्ट मौजूद है और वो है इंग्लिश. तो he has been teaching English. Now dear viewer sentence number 8. मेरा चचा कई दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा है. तो इंतज़ार करना किसके लिए? आप. सो आप है ऑब्जेक्ट. माई अंकल हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू. अगर वेट के साथ ऑब्जेक्ट मौजूद था तो हम इसके साथ फॉर का प्रीपोजिशन लगाएंगे. फ़कीर जनवरी से दरख्त के नीचे बैठ रहा है. सो बैठने में कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. वो शाम से मेरा मदद कर रहा है. तो किसका मदद कर रहा है? मेरा. तो ये मेरा है ऑब्जेक्ट. अब डियर व्यूअर मेरा के लिए आई का ही लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन चूँकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम आई का ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे. तो आई को हमने तब्दील कर दिया किस चीज़ में? मी में. तो ही हैज़ बीन हेल्पिंग मी. बच्चा रातों से रो रहा है. सो रोने ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. क्राई हो या वीप हो, दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है. मेरा मामू 10 दिनों से मेहमानों का इंतज़ार कर रहा है. तो किसका इंतज़ार कर रहा है? मेहमानों का. सो ये है ऑब्जेक्ट. माई अंकल हैज़ बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट्स. नाउ डियर व्यूअर्स सेंटेंस नंबर 13. तासीन 10 दिनों से तमाम सवालात अपनी कापी में नकल कर रहा है. तो क्या नकल कर रहा है? तमाम सवालात. दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. सो तासीन हैज़ बीन कॉपिंग ऑल द क्वेश्चंस. वह बचपन से मौसीकी सुन रहे हैं. तो क्या सुन रहा है? मौसीकी. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. सो दे हैव बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक. मेरी बहन पिछले साल से सख्त मेहनत कर रही है. सो डियर व्यूअर्स मेहनत करने में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो वर्किंग हार्ड. नाउ डियर व्यूअर्स कम टू मोर वर्ड्स. अब ऐसे अल्फाज जो कि न सब्जेक्ट है, न ऑब्जेक्ट है और न वक़्त वाले अल्फाज है और न वर्ब है, तो इन अल्फाज को अब हमने लगाना है. सो सेंटेंस नंबर 1. मेरा भाई 8 बजे से दफ्तर में काम कर रहा है. सो दफ्तर में ये जो लफ्ज़ है डियर व्यूअर्स ये मोर वर्ड्स में शामिल होगा. तो माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस. इस दफ्तर में, इन दिस ऑफिस. आप 1990 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं. तो इस कॉलेज में. सो डियर व्यूअर इन दिस कॉलेज. सेंटेंस नंबर 3. माली 1 माह से पौधों को पानी दे रहा है. द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स. वकास काफ़ी देर से अपना वक्त ज़ाया कर रहा है. सो वकास हैज़ बीन वेस्टिंग हिज टाइम. ये लड़की दोपहर से ये किताब पढ़ रही है. सो दिस गर्ल हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक. हम जून से इस शहर में रह रहे हैं. सो डियर व्यूअर इस शहर में ये जो लफ्ज़ है इसके लिए इंग्लिश मौजूद नहीं है. सो वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी. सेंटेंस नंबर 7 में वो 2010 से स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं. सो इस स्कूल में. सो इन दिस स्कूल. सो ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल. मेरा चचा कई दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा है. सो माई अंकल हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू. फ़कीर जनवरी से दरख्त के नीचे बैठ रहा है. सो द बेगर हैज़ बीन सिटिंग. और दरख्त के नीचे अंडर द ट्री. वो शाम से मेरा मदद कर रहा है. सो ही हैज़ बीन हेल्पिंग मी. बच्चा रातों से रो रहा है. द बेबी हैज़ बीन क्राइंग. मेरा मामू 10 दिनों से मेहमानों का इंतज़ार कर रहा है. माई अंकल हैज़ बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट्स. सो नाउ डियर व्यूअर तासीन 10 दिनों से तमाम सवालात अपनी कापी में नकल कर रहा है. सो क्या रह गया है? रह गया है अपनी कापी में. इन हैज़ नोट बुक. सो तासीन हैज़ बीन कॉपिंग ऑल द क्वेश्चंस इन हैज़ नोट बुक. वो बचपन से म्यूज़िक सुन रहे हैं. सो दे हैव बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक.
میری بہن پچھلے سال سے سخت محنت کر رہی ہے. So my sister has been working hard. So dear viewers, یہ تھا مور لگانے کا مرحلہ. اب ہے ایک اور مرحلہ اور وہ ہے since اور for plus time. So dear viewers, اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ since یا for plus time کے استعمال کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور یہ جملے اسی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم پریپوزیشن اور آرٹیکل پر بھی ایکسرسائز کریں گے. تو اگلا سبق دیکھنا مت بھولیے. اللہ حافظ.